آج کی جگبیتی کی کہانی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو عمر میں 25-26 سال کی تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی اور ایک نرس کی حیثیت سے ایک ہاسپٹل میں اپنی جاب انجام دے رہی تھی۔ تو اس کی نوکری کے دوران ایک لڑکا ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل آیا اور اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، جس وجہ سے ڈاکٹروں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے۔ وہ لڑکا وہاں ایک ہفتہ ایڈمٹ رہا۔ لڑکے کی عمر جو ہے وہ 20-22 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھا، گبرو جوان تھا، پٹھانوں کی فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ پٹھان تو ویسے ہی خوبصورت ماشاءاللہ، بچے لمبے چوڑے اونچے ہوتے ہیں ان کے مرد۔ تو اس لڑکی کا جو ہے دل اس لڑکے پہ آ گیا، لیکن اس نے اسے ظاہر نہیں کیا اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ اور ایک ہفتے کے بعد جب وہ لڑکا وہاں سے جانے لگا تو اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو بہت اداس سا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ آج آپ اداس کیوں ہیں، آج آپ چہک کیوں نہیں رہی ہیں، جس طرح آپ عموماً میرے ٹریٹمنٹ کے دوران بڑی خوش اخلاقی سے اور ہنسی خوشی میرے ساتھ بات کرتی تھیں، آج آپ اداس ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ آپ یہاں سے جا رہے ہو، میرا دل اداس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے آپ سے کچھ انسیت سی ہو گئی ہے اس وجہ سے۔ خیر، لڑکے نے جاتے ہوئے اپنا نمبر دیا اسے فون کا اور کہا کہ آپ مجھے فون کرتے رہیے گا اور ہم فون پہ بات چیت کر لیا کریں گے۔ اس طرح یہ لڑکی اور اس لڑکے کی دوستی جو ہے 6 مہینے تک چلتی رہی اور یہ لوگ ایک دوسرے سے فون پہ رابطے میں رہے اور جب بھی ٹائم ملتا ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے اور دل کے ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے اور اتنا قریب ہو گئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکا اور یہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کا زندگی کا ہمسفر بن جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ یہی پلان کر رہے تھے، دونوں نے اس بات کو سوچا اور اپنی فیملیز کو انفارم کیا۔ لیکن جب اپنی فیملیز کو انفارم کیا تو جو لڑکے کی فیملی تھی وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کو یہ چیز بالکل گوارا نہیں تھی کہ وہ آؤٹ آف کاسٹ اور آؤٹ آف فیملی نکل کے لڑکے کی شادی کریں۔ اور اسی طرح جو لڑکی تھی اس کی فیملی والے اس چیز پہ ایگری نہیں تھے کہ لڑکا آپ سے عمر میں 5-6 سال چھوٹا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا، یہ وہ آپ کو کیسے سنبھالے گا، تو ہم اس شادی کے لیے ایگری نہیں ہیں۔ دونوں کی فیملیز نے جب انکار کر دیا اس چیز سے تو دونوں نے اس چیز کا پلان کیا کہ ہمیں کورٹ میرج کر لینی چاہیے اور دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اور کورٹ میرج کرنے کے بعد لڑکی نے اب ایک گھر لیا کرائے کا اور وہاں لڑکے کے ساتھ رہنے لگی۔ جب وہ لڑکے کے ساتھ وہاں رہنے لگی اور اس لڑکے کا بھی خرچہ اس نے اٹھانا شروع کر دیا، وہ اس لیے کیونکہ لڑکا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، نوکری پہ نہیں تھا، عمر میں اسے چھوٹا تھا، لڑکی اپنی تعلیم کمپلیٹ کر چکی تھی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے انہوں نے پلان کیا کہ ہم جو ہیں ابھی شادی کو جو ہے اس طرح زندگی گزاریں گے کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو، مجھے اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے، پھر مجھے جاب مل جائے گی اور پھر میں جو ہے ایک اچھے سے آپ کو اچھے طریقے سے رکھوں گا، آپ جاب کو چھوڑ دینا، ابھی آپ میری ذمہ داری کو پورا کرتے جاؤ۔ اور وہ لڑکی بہت اچھے طریقے سے اس لڑکے کی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھاتی گئی، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 4-5 سال کا ٹائم گزر گیا۔ اس کی تعلیم اس لڑکی نے پوری کروائی اپنے شوہر کی اور اس کے بعد اس کی نوکری ہو گئی۔ نوکری کے بعد اس لڑکے نے آہستہ آہستہ جب اس کے حالات اچھے ہوئے تو وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگ گیا اور بہت اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھنے لگ گیا۔ وہ لڑکی کو وہ لڑکا بہت خوبصورت لگتا تھا، اس کا دل اس سے دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ جیتی تھی، اس کو خوش ہوتی تھی کہ اب جو ہے یہ مجھے کہے گا کہ میں نوکری چھوڑ دوں اور میں گھر میں آرام کروں اور یہ میری ذمہ داری کو سنبھالے گا۔ اور ہوا کچھ یوں کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے آپس میں گھر والوں سے تعلقات جو ہیں واپس ٹھیک ہو گئے۔ جو فیملی اس سے ناراض ہوئی تھی وہ اس نے اپنی جاب کے بعد اپنی فیملی والوں کو جا کے منا لیا اور بتایا کہ میں نے تعلیم اپنی پوری کر لی ہے اور میں اب آپ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ جو والدین تھے ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ بیٹے سے ملنے لگ گئے اور انہوں نے بچے کو بضد کیا کہ اب آپ دوسری شادی کرو گے اور اپنی فیملی میں کرو گے اور اس خاتون کو چھوڑ دو گے۔ اس خاتون جو یہاں اندھا اعتماد کر کے اس لڑکے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے خرچے اٹھاتی رہی، اس کو پڑھاتی رہی اور سب کچھ کرتی رہی، اس کی آنکھوں پہ پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کو بالکل بھی اس چیز کا گمان نہیں ہوا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس لڑکے نے جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ مل کے ایک فیملی ہی کی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ تھوڑے دن تو اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہوئی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس سے جو ہے اکتاہٹ کا شکار کر رہا ہے
اکتا رہا ہے اور بات بات میں چڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جو رویہ ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خیر اس نے اس چیز کو بھی نوٹس نہ کیا۔ اتفاق کی بات ایک دن بہت اداس بیٹھی تھی تو اس کی ایک سہیلی کا اس کو فون آیا، تو اس نے اپنی سہیلی کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا۔ جب اس کی سہیلی آئی اور جب اس کی سہیلی سے اس نے باتیں شروع کی، اس کی سہیلی جو اس سے ملنے کے لیے آئی اسے اداس دیکھا تو پوچھا کہ آپ اداس کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا شوہر جو ہے گھر سے 3-4 دن باہر رہتا ہے اور ہم نے محبت کی شادی کی ہے، پتہ نہیں اب وہ کیوں کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، وہ اتنا مصروف ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا خرچہ بھی میں اٹھاتی رہی ہوں، میں اس کا خیال کرتی رہی ہوں، لیکن اب وہ بالکل بھی جو ہے میرا خیال نہیں کر رہا اور نہ میرا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ تو ابھی اپنی سہیلی سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتفاق سے اس کا ہسبینڈ آ گیا۔ جب اس نے لڑکی نے اس کے ہسبینڈ کو دیکھا، دوست نے، تو وہ حیران ہو کے اس نے اس کو بتایا کہ یہ تو ہمارے محلے میں ایک لڑکی رہتی ہے، یہ تو اس کا شوہر ہے اور اس کے تھوڑے دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکا جو ہے کہیں دوسری جگہ شادی کر لے گا اور اس کی بیٹی بھی ہوگی۔ وہ لڑکے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً سے اپنی بیوی سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ آپ مجھے معاف کر دو، اور میرے والدین کا پریشر تھا اور میں نے شادی کر لی اور میں کیا کرتا، اس طرح کے اس نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ خیر اس لڑکی کا دل تو ٹوٹ ہی چکا تھا، اس نے اس ٹائم تو اس لڑکے کو معاف کر دیا، اور جب اس کی سہیلی چلے گئی اور اس کا شوہر بھی واپس چلا گیا تو اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس لڑکے سے طلاق لے لوں گی۔ اور اس نے جو ہے پھر یہی کیا کہ جو لڑکا اس کے ساتھ، جس کو اس نے سنبھالا اور اس کو پڑھایا اور اس کو نوکری پہ لگایا، اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اور اس لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا، تو پھر اس نے جو ہے اس لڑکے کو بلا کے، اپنے شوہر کو بلایا اور بلا کے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا دل اس چیز کو قبول نہیں کر رہا کہ آپ نے میرے ساتھ وفا کو نبھایا نہیں اور آپ نے وفاداری نہیں کی، تو میرے ذہن سے آپ کا جو ہے یہ چیز نہیں نکل رہی، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس لڑکے نے بہت سمجھایا کہ طلاق نہ لو، میں آپ کو بھی بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں، ہاں میرے والدین کی وجہ سے میں 2 حصوں میں بٹ چکا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دو، لیکن اس لڑکی نے بالآخر اس لڑکے سے طلاق ہی لی، اور طلاق لینے کے بعد پھر یہ اپنی زندگی گزارنے لگی۔